آپ نے میرا شاہ جی ہاتھ پکڑا اور ساری زندگی اب چھوڑنا نہیں، اور واقعی پھر آپ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ پہلی شادی کب ہوئی میڈم رخسانہ سے، اور پھر آگے جو ہے کس نے پرپوز کیا؟ فلم سٹار ریشم کا بھی آپ سے یہی گلا ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے شاہ جی کام دے سکتے تھے لیکن مجھے ویسے کام نہیں ملا، فیورٹزم کا شکار رہے شاہ جی۔ سر یہ آپ کا سوال پوچھے بغیر سر ان کا ایک تو انٹرویو پورا نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد یہ پاپولر ہو گئے، ایک سٹار بن گئے اور لوگوں نے ان پہ بڑا بوجھ ڈال دیا۔ یہ تو بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی ایوارڈ، جو اچیومنٹ اور تھی کچھ جی نہیں، مہربانی ہے ان کی کہ میں نہیں ہوتا تو وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ 21 فروری 1951 لاہور میں پیدا ہونے والے سید نور، جنہیں دنیا ڈائریکٹر، پروڈیوسر، مصنف اور نہ جانے کتنے حوالوں سے جانتی ہے۔ سید نور آپ کی اپنی نظر میں کیا ہیں اور کیسے شخص ہیں؟ میں ایک محنت کا آدمی ہوں اور اپنی فیلڈ میں بہت محنت کرتا ہوں، اور اسی میں جب تک ہمت ہے، جب تک سانس ہے اور جب تک چل پھر رہے ہیں، اسی طرح محنت کرتے رہیں گے، فلمیں بناتے رہیں گے۔ شاہ جی آپ کا پورا نام سید غلام محی الدین نور کے نام سے ہم نے ریسرچ میں دیکھا ہے، جی ہاں، تو ایک تو اس کو بتائیے گا بھی یہی نام ہے، اور پھر یہ سید نور شارٹ فارم میں یہ نام آپ کو کس نے رکھا سر؟ نہیں یہ میں جب کوہستان اخبار میں جرنلزم کرتا تھا تو میرا نام سید غلام محی الدین نور تھا پورا نام۔ جی تو اسی زمانے میں ایک اور جرنلسٹ تھے، وہ بھی لکھتے تھے اور ان کا نام تھا سید غلام، ان کا نام تھا غلام محی الدین نظر آتا تھا۔ تو مجھے وہ مکس اپ ہو جاتے تھے میرے آرٹیکلز اور ان کے آرٹیکلز، تو وہ پھر میں نے اس کو شارٹ کر کے سید پہلا لفظ اور آخری لفظ نور، تو سید نور کر دیا، جو میرے لیے لکی ثابت ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ جی 1970 سے آپ نے فلم انڈسٹری میں اپنا جو ہے نا وہ قدم رکھا، اور ڈائریکٹر ایس سلیمان صاحب کو آپ نے اسسٹ کیا۔ جی ہاں، یہ صحافت کرتے کرتے اچانک سے فلم کے شعبے میں آنا اور اس لائن میں آنا، پھر ماشاءاللہ اتنا بڑا نام پیدا کرنا، یہ فلم کا آئیڈیا آپ کو کس نے دیا کہ آپ کو اس طرف جانا چاہیے؟ میرے سول نے دیا مجھے آئیڈیا یہ کہ صحیح۔ مجھے فلم جوائن کرنی چاہیے، اور جرنلزم کرتے کرتے جب ہوا یہ کہ وہ کوہستان اخبار بھٹو صاحب کے زمانے میں بین کر دیا گیا تھا، تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، جرنلزم کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے؟ تو بہرحال میرے سول نے مجھے کہا کہ فلم، تو میں نے فلم ڈیسائیڈ کی اور آ کے سلیمان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ تقریباً 18 کے قریب آپ نے ایس سلیمان صاحب کی فلموں میں آپ نے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کیا، تو اب یہاں پہ بھی سید نور صاحب نہیں تھمے اور آپ نے سوچا کہ اب میں نے اپنی ڈائریکشن میں مووی لے کے آنی ہے، پھر اسکرین پلے کا جو آپ کا تجربہ تھا اس طرف بھی آپ آئے، تو یہ کیسے آپ نے پھر مشورہ اپنے سول سے کیا کہ اب آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں، یہاں میری قسمت میرا ساتھ دیتی ہے۔ جب میں اسسٹ کر رہا تھا سلیمان صاحب کو، تو وہاں بیٹھے فارغ وقت میں میں ایک اسکرین پلے لکھ رہا تھا کہ کبھی چانس ملا ڈائریکشن کا تو ڈائریکشن کریں گے۔ تو وہاں ایک پروڈیوسر تھے اعظم جیرانی صاحب، وہ مجھے پوچھنے لگے کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اکیلے؟ میں نے کہا جی کہانی لکھ رہا ہوں، کبھی زندگی میں چانس ملا تو میں فلم بناؤں گا۔ کہتا اچھا چلو ہمیں بھی بتاؤ کیا ہے۔ میں نے بھی ان کو 2-3 سین سنائے تھے، انہوں نے کہا کہ بند کرو، میں ساتھ چلوں۔ بڑے امپریس ہوئے تھے، وہ مجھے لے کے آ گئے سنگیتا میڈم کی امی کے پاس، مہتاب بانو میڈم جی، وہ سارا اپنی پروڈکشن کو ہینڈل کرتی تھی، ان کی فلم جو بنتی تھی اس میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب وہ کہانی سنی تو وہ ان کو بہت پسند ہے، انہوں نے کہا جی ہم فلم بناتے ہیں۔ یوں فلم بنی، اور 76 میں وہ فلم ریلیز ہوئی جس کا نام سوسائٹی گرل تھا، سوسائٹی گرل، اور وہ بہت کامیاب ہوئی، اور اس کامیابی نے مجھے رائٹر بنا دیا۔ اب پوری فلم انڈسٹری میں ہر کوئی مجھے بطور رائٹر لے رہا تھا، ٹریننگ میری ڈائریکشن کی تھی، تو بن گیا میں
رائٹنگ اسکل تو چلی آ رہی تھی جی میرے ساتھ ساتھ. یوں میں نے کوئی 250 فلمیں لکھ ڈالی 76 سے لے کے 92 تک. تو بس وہ پھر اندر سے سوال کے بیچ تمہاری ٹریننگ کچھ ہے, رائٹنگ ہی کرتے رہو گے یا ڈائریکشن بھی کرو گے. اب میں جس کو کہوں میں نے ڈائریکشن کرنا چاہتا ہوں وہ کہ نہیں تم رائٹر ٹھیک ہو, ڈائریکشن وائریکشن تمہارے بس کی بات نہیں. ینگ تھا بہت. جی خیر میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ فلم بنا سکتے. فلم بنا سکے. میں نے ایز پروڈیوسر ڈائریکٹر فلم شروع کی, اس کا نام تھا قسم. وہ بہت کامیاب ہوئی فلم پہلی ایز ڈائریکٹر. جی تو اس کے بعد رائٹنگ چھوٹ گئی, ڈائریکشن شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. تو یوں میں ڈائریکٹر بن گیا اور ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ کر رہے ہیں کام. تو شاہ جی جب اس سفر کو جاری تھا اور بڑا کامیابی سے جاری تھا, پہلا ایوارڈ آپ کو جس دن ملا, آپ نے ایوارڈ تھاما, اس دن کیا فیلنگ تھی کہ اب میں نے کچھ اچیو کر لیا ہے, یا آگے پھر آپ نے سوچا کہ میں نے مزید کچھ اچیو کرنا؟ نہیں یہ تو بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی ایوارڈ, جو اچیومنٹ اور تھی کچھ. جی جب میں ایوارڈ لے کے ٹرن کیا ہوں تو پوری فلم انڈسٹری سامنے الحمرہ ہال میں بیٹھی ہوئی تھی, نیا نیا الحمرہ بنا تھا. تو میں نروس ہو گیا کہ اتنے لوگ, اتنے ایکٹرز اور سارے پروڈیوسر اور بڑے بڑے ڈائریکٹرز, حسن طارق صاحب, سلیمان صاحب, جتنے بڑے ڈائریکٹر تھے اس وقت سب بیٹھے ہوئے تھے. میں ان کو کراس کر کے میں جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو کونے میں میڈم نور جہاں بیٹھی تھی. میں نے ان کو سلام کیا, کہنے کی بھی گل سن, جی تو بڑی ترقی کرے گا. میں نے کہا جی مہربانی, کہہ کے میں جانے لگا. کہتی بے سنتے سے کیوں کریں گا ترقی؟ اچھا جی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگی میرا ادھا نا تیرے نا نہ لگتا ہے. واہ, یہ ان کی بڑی دعا بات. تھی یا کیا تھا. ہاں جی. تو بس اس کے بعد پھر میں, اور بڑی میڈم کی پروڈکشن جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. تو شاہ جی جب آپ نے یہ ڈائریکشن کا سٹارٹ کیا, ان دنوں تو پاکستانی سنیما میں خاص طور پر اگر کہا جائے تو پنجابی فلموں کا راج تھا بڑا. تو اس دوران آپ کا آنا, اور آپ کے خیال سے آپ نے تو پنجابی فلموں سے سٹارٹ نہیں کیا اس طریقے سے, تو آپ کا فیصلہ کامیاب ہوا اور بہتر فیصلہ تھا. تو پنجابی فلموں کا اور اس درمیان میں آپ کا آنا, یہ کیسا ایک آپ نے اس کو دیکھا؟ دیکھیں میرا جو اسکول تھا وہ اردو سینما تھا. میرے استاد, میرے مینٹور وہ اردو فلمیں بناتے تھے. تو وہی میری ٹریننگ تھی, وہی میرے اندر احساس تھا. تو جب میں اپنی فلم بنانے کی سوچی تو میں نے اردو سوچی, حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بوم تھا اس کا پنجابی فلم کا, سلطان رائی صاحب کا, اور یہ وہ اس قسم کی بڑی پنجابی فلمز بن رہی تھی. تو مجھے سب نے کہا تم بے وقوف اپنے پیسے ڈبو دو گے, تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو, تم پنجابی فلم بناؤ. میں نے کہا نہیں, میں اردو ہی بناؤں گا. تو میں نے اردو فلم بنائی, وہ کامیاب ہو گئی. پھر دوسری بنائی جیوا, سرگم, سب کامیاب ہو گئی. اور ساتھ میں پیرللی میڈم شمی مارا اردو فلمیں بنا رہی تھی, ہاتھی میرا ساتھی, منڈا بگڑا جائے, وہ بھی بہت کامیاب ہو رہی تھی. تو یوں ان دا مین ٹائم اسیسینیشن ہو گیا سلطان رائی صاحب کا. جی جی. تو ایک دم پنجابی سینما جو ہے نا وہ آ گرا زمین پہ. تو جو پنجابی ڈائریکٹرز تھے وہ بھی اردو فلمیں بنانے لگے. تو ہر طرف اردو ہی اردو ہو گئے. تو میں نے کہا میں پنجابی بناؤں گا. ہاں بس اپنی ایک ہوتی ہے سوچ کہ وہ کام کرو, فالوور نہ بناؤ, اپنے فالوور بناؤ. بالکل ٹھیک, یہ بہت ضروری ہوتا ہے زندگی میں. تو میں نے پنجابی فلم میری 5-6 ہی ہیں, کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اردو فلموں کی میری تعداد بہت زیادہ ہے. بس یوں پھر وہ پنجابی فلم بن گئی. ڈائریکٹر ہونا اور پھر اتنا بڑا رسک لینا, جبکہ خاص طور پر دیکھا جائے کہ پاکستانی سنیما میں آپ کے پاس رسک کا چانس نہیں ہوتا جتنے کے ریسورسز یا بجٹس ہوتے ہیں. پھر آپ نے رسک لینا شروع کیا, نئے اداکاروں کو لانچ کرنا آپ نے, اور بڑے بڑے جو آج کے نام ہیں وہ آپ کے کریڈٹ پہ ہیں, آپ نے انہیں لانچ کیا. تو یہ بھی ایک ایسا ہی آپ کی تھاٹ تھی کہ میں نے بالکل سب سے ہٹ کے کرنا ہے اور نئے لوگوں پہ انویسٹ کرنا ہے, اور پھر وہ کامیاب فیصلہ رہا آپ کا؟ اچھا, اس میں 2 باتیں ہیں, 2 سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ
نے یہ پوچھا ہے کہ جی ہم، رسک جو ہے چاہے پرانے سینئر آرٹسٹوں کے ساتھ ہو چاہے نئے آرٹسٹوں کے ساتھ رہتا ہو، دونوں. فلم ہوتی رسک ہے. جی تو تو آپ کو اگر رسک ہی لینا ہے تو پھر نئے لوگوں کے ساتھ لیں. بالکل ٹھیک. اور نئے لوگوں کے ساتھ میں اس لیے لیتا رہا ہوں رسک اور ان کو انٹروڈیوس کراتے رہا ہوں کہ جب آپ سینئر ہو جاتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نئے ہو جاتے ہیں، آپ کا کام نیا نیا لگتا ہے نئے لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے میں ہمیشہ پریفر کیا نئے لوگ. بالکل ٹھیک. کیریئر جاری تھا اور پاکستانی سنیما میں انڈسٹری میں چوڑیاں فلم آئی ہے اچانک سے، اور اچانک سے تو نہیں، آپ نے تو بڑی محنت کی، لیکن ناظرین کے لیے، عوام کے لیے مووی آئی. آپ نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا فیڈ بیک اور اتنی اس کی جناب اس کی خوبصورتی اور اس کی ہر طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ماسٹر پیس تھا آپ کی. ویسے تو ساری فلمیں آپ کی بڑی شاندار تھی، لیکن چوڑیاں کا جو فیصلہ تھا پنجابی فلم کا، اور میڈم سائمہ کے ساتھ آپ نے کی، اور بڑی خوبصورت رول اور ایکٹنگ بھی کمال کی. یہ چوڑیاں کا آئیڈیا کس کا تھا بیسیکلی، اور جب اس کی کامیابی ہوئی تو پھر اس پہ آپ کو لگا کہ یار یہ بڑا زبردست میرا فیصلہ رہا؟ میں نے تو کبھی بھی اپنے فیصلوں کو زبردست نہیں کہا. فیصلے ہو جاتے ہیں، آپ کی جو قسمت ہوتی ہے یا خدا کی جو رحمت ہوتی ہے وہ آپ سے فیصلے کرا دیتی ہے اور آپ فیصلے کر گزرتے ہیں. تو کوئی بھی فلم کے لیے بناتے ہوئے آپ یہ نہیں جج کر سکتے کہ یہ فلاپ ہوگی یا ہٹ ہوگی یا کامیاب ہوگی اور بہت کامیاب ہوگی. یہ جج کرنا مشکل ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائکنگ دیکھنے والوں کی کس فلم کے ساتھ ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ میں نے تو نہیں سوچا تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہ فلم بہتر ہوگی، لیکن بزنس کتنا کرے گی یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، اور وہ پھر آپ کے سوچ کے بھی اوپر چلا گیا. باکس آفس پہ تمام ریکارڈز ٹوٹے اس کے. اچھا جی، مہندی والے ہاتھ کا میں خاص طور پہ تذکرہ کروں گا. اتنا بولڈ ٹاپک، جیسے ہم تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ایسے ٹاپکس کو نارملی ایک خاص قسم کا طبقہ لائک نہیں کرتا. وہ کہتے جی یہ تو آپ نے بڑا ایک ایسی چیز کو ٹچ کر دیا ہے، لوگوں کی جناب اس کے ساتھ سینٹیمنٹس جڑے ہیں. لیکن اتنا بولڈ ٹاپک، اور وہ بھی لوگوں نے پھر پسند کیا، ڈائجسٹ کیا اسی سوسائٹی میں. وہ ٹاپک شاہ جی کہاں سے آپ کو کہاں سے انسپریشن ملی کہ آپ نے مہندی والے ہاتھ مووی بنانی ہے؟ انسپریشن دیکھیں، آپ کے ارد گرد کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کے ارد گرد کریکٹرز ہوتے ہیں، آپ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی کو انسپائر ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو بتا دیتا ہے آپ انسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے، اس رسم کے حوالے سے میں نے بہت پڑھ رکھا تھا بہت. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہے تو یہ رسکی، تو اس میں نے ایک لو سٹوری کو ایڈ کیا. جی جی. اور سویٹ سا میوزک اور لو سٹوری، لیکن کاز بہت اچھا تھا، اس کاز میں بہت اچھا، بہت بڑا تھا، تو اس لیے کامیاب ہو گئی. شاہ جی آپ کی تھوڑی نجی زندگی پہ بھی بات کریں. پہلی شادی کب ہوئی میڈم رخسانہ سے، اور پھر آگے جو ہے کس نے پرپوز کیا، پھر آپ کے بچے ہیں، شادی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. شادی میری رخسانہ سے پہلی ہوئی سر 81 میں شاید، ہاں یہی تھا 81 82 میں. تو اس کے بعد اچھی زندگی گزرتی رہی. بچے ہوئے، بچے کانوینٹ میں پڑھے، پھر امریکہ میں پڑھے، اور اپنی اپنی جگہ وہ کامیاب اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس وقت ایپل کی ڈائریکٹر ہے امریکہ میں، بہت بڑی جاب پہ ہے وہ. اور شازل بیٹا ہے، وہ اس کی سکولنگ امریکہ میں ہوئی، پھر وہ یہاں آ گیا. اس نے کچھ تھوڑا سا نیو یارک یونیورسٹی، نیو یارک فلم اکیڈمی، اس نے ڈپلومہ لیا، پڑھا اس میں، پھر یہاں آ گیا. پھر مجھے اسسٹ کر رہا ہے. انٹیلیجنٹ بچہ ہے اور فیوچر میں وہ بہتر نظر آئے گا. اسی دوران ایک لائکنگ میری ڈیولپ ہوئی سائمہ جی سے، جی جی، کیونکہ وہ بہت انسپائرنگ شخصیت تھی. میں بہت انسپائر ہوا ان کی نیک نامی سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کی ایکٹنگ سکل سے، اور ان کی سادگی سے میں بہت متاثر ہوا. اور بجائے اس کے کہ آپ ایک
ایسی زندگی گزاریں جس پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، جی جی تو کیوں نہ آپ وہ زندگی گزاریں جو تماچا ہو دوسروں کے منہ کے اوپر. ہم، لہٰذا ہم نے شادی کر لی، ہم، جس کا رخسانہ کو ملال ہوا شروع میں، بعد میں اس نے اسے ایکسیپٹ کیا. اور آج رخسانہ نہیں ہے ہم. دنیا میں، لیکن اس کے بچے سائمہ کو بڑا اچھا درجہ دیتے ہیں، بہت جی رسپیکٹ کرتے ہیں، سر. بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی ہیں. اچھا سر، یہ میڈم سائمہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. ہم نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ نے انہیں ایک دفعہ پک کیا اور پک کر کے آپ راستے میں تھے، تو میڈم نے کہا کہ آپ نے میرا شاہ جی ہاتھ پکڑا اور ساری زندگی اب چھوڑنا نہیں، اور واقعی پھر آپ نے وہ وعدہ پورا کیا. جی سر اس ایسے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں سر. آپ بتا تو دیا آپ نے. ایسے ہی ہے. سر اس دن آپ کے ذہن میں آیا کہ آج میں نے پرپوز کرنا ہے؟ نہیں پرپوز کرنے کی بات نہیں تھی. ہم شوٹنگ پہ جا رہے تھے، جی تو جیسے ہوتا ہے محبت پیار میں، جی کوئی بات کی انہوں نے، میں نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا. میں ڈرائیو کر رہا تھا لیفٹ ہینڈ سے، مجھے یاد. تو اگر کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوتی جی تو وہ بھی اس کو نظر انداز کر دیتی. ہم، تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ شاہ جی ہاتھ پڑے جو تم چھڑنا نہ. چھڑنا نہ. تو دیٹ واز اے پوائنٹ جہاں میں نے فیصلہ لیا. ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم. ہمیں شادی کرنی چاہیے. سر آج کل ایک پوڈ کاسٹ چل رہا ہے احمد علی بٹ صاحب کا، وہ ہر آرٹسٹ سے آپ کے متعلق ضرور سوال پوچھتے ہیں، اور فلم سٹار ریشم کا انہوں نے کیا، اور بھی لوگوں سے کیا. تو سر یہ آپ کا سوال پوچھے بغیر سر ان کا ایک تو انٹرویو پورا نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، مہربانی ہے ان کی ہم، کہ میں نہیں ہوتا تو وہ میرا ذکر کرتے ہیں. ہم، اب ذکر کس حال میں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے، ہم. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے ایک دفعہ کہا کہ فلم ڈائریکٹر جو اداکار بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی شان، آپ نے یہ بولا سر کسی وقت میں کہ یہ جو ان کا ستارہ ہے وہ زحل ہے، تو سر اس کی کیا وجہ تھی سر؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. شان میں نے لکھی پہلی فلم شان کی بلندی، جس میں وہ انٹروڈیوس ہوئے. جاوید فاضل صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. سر اس کے بعد یہ پاپولر ہو گئے، ایک سٹار بن گئے، اور لوگوں نے ان پہ بڑا بوجھ ڈال دیا شان صاحب پہ. ہر فلم میں وہ آ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوا کہ کوالٹی کمپرومائز ہو گئی. پنجابی فلمیں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کی فلمیں کرنے لگے. جی، جی تو وہ پھر فلمیں فلاپ ہونا شروع ہو گئیں. ہم، تو ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کوئی فلم نہیں بچی، ہم، تو وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے. ہم. امریکہ جا کے تو انہوں نے وہاں پڑھ رہے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے، کچھ بزی رہے 2-3 سال وہاں پہ. تو میں نے یہاں ایک فلم پلان کی، تو میں نے چاہا کہ اس کو شان کو ہم واپس بلائیں. ان کی مدد کی خواہش بھی تھی، جی میڈم نیلو کی. جی میں نے ان کو بلایا، اور فرسٹ ڈے جب ہم اس کو لے کے اسٹوڈیو انٹر ہوئے، تو وہاں کچھ ڈائریکٹرز نے یہ کہا کہ یار یہ کس کو لے آئے واپس، یہ تو منحوس ہے، زحل ستارہ ہے یہ. تو شان بہت ڈسٹرب ہوئے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا یہ دنیا ہے، ان کو کہنے دو. اب اس کے اندر اب اپنے اندر کرج پیدا کرو ان کو جواب دینے کی. تو یوں وہ میرے ساتھ سیٹ پہ آ گئے، اور اس کے بعد جو انہوں نے فلمز کی، سنگم اور گھونگھٹ، ریمارکیبل بزنس تھا، اور زبردست ان کی پرفارمنس تھی، اور وہ ایک بار پھر کامیاب ہو گئے. سر فلم سٹار ریشم کا بھی آپ سے یہی گلا ہے، انہوں نے کہا جی کہ مجھے شاہ جی کام دے سکتے تھے لیکن مجھے ویسے کام نہیں ملا، فیورٹزم کا شکار رہے شاہ جی. سر یہ بھی آپ پہ الزام لگاتی ہیں، سر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لگانے میں الزام کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس بات کو تو وہ ٹال نہیں سکتی کہ ان کو انٹروڈیوس میں نے کیا. جی بالکل. پہلی 5 فلمیں میرے ساتھ ان کی ہٹ ہیں. اب اس کے بعد اتنے سارے ڈائریکٹرز تھے، ان کے پاس گئیں، وہ کام کیا، تو اس میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. لے آئے انڈسٹری میں آگے، انہوں نے سفر خود اپنا طے کرنا. اب اس سفر میں ان کے حصے میں کیا آیا، یہ ان کی قسمت ہے، یہ ان کے نصیب ہے. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ جی کبھی آپ نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ میں
چھوٹے پردے کی طرف بھی آؤں اور کام کروں، ڈراماز کی طرف آؤں، اور پاکستانی ڈراماز کا بھی ہمیشہ سے ایک بڑا سنہرا دور رہا ہے، تو اس طرف کبھی کیوں نہیں آپ کا رجحان ہوا؟ دیکھیے چھوٹا پردہ بڑا پردہ یہ سب بکواس چیزیں ہیں. یہ پرفارمنگ آرٹس ہے. مثلا جو ایکٹر ادھر کام کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جو ڈائریکٹر ادھر کام کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں، ادھر کے ڈائریکٹر ادھر. میرے استاد نے جا کے سیریل بنائی، جاوید فاضل صاحب نے سیریلز بنائی. اب میرا مزاج نہیں ہے کہ مجھے کوئی قباحت نہیں ہے یا میرے کوئی ایسی وہ نہیں ہے ڈیسیجن کہ میں نہیں کروں گا. مجھے اچھی اپرچونٹی ملی تو میں انشاءاللہ بناؤں گا ڈرامہ. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا ڈرامہ ہٹ ہوا ترکی کا، ارطغرل غازی، اس پہ بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں نے 2 ایپیسوڈ ہی دیکھے، وہ 4 لوگ گھوڑے لے کے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب نے بڑی تنقید کی اور لوگوں نے بھی تنقید کی، اس پہ شاید آپ کے نالج میں نہ ہو. تو شاید یہ ارطغرل غازی واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈرامہ نہیں تھا کہ اس میں جسے پاکستان میں پذیرائی ملی اس کو ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں ڈرامے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ اس کو چاہتے ہیں میں اس کی وضاحت کر دوں تو ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو بھی تھا اس کو ایک ٹیکنیکل آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ گھوڑے جو ہیں یہ 4 ہی ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں. عام آدمی کی سمجھ میں یہ بالکل نہیں ٹھیک. تو میں نے وہ ٹیکنیکلی بات کی تھی. اب اس کو لوگوں کو تو بات کرنے چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ خلیل نے کوئی بات کی ہے، مجھے اس بارے میں نہ میں سنتا ہوں. مجھے کوئی خواہش نہیں ہوتی یہ سننے کی کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے یا اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے. اب میں لڑائی جھگڑا شروع کر دوں کہ بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے، تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے جو کیا وہ خوش رہے. آج جو مووی بن رہی ہے بطور کامیاب فلم ڈائریکٹر، آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین کام چل رہا ہے ابھی بھی انڈسٹری میں؟ بہترین کام کہاں چل رہا ہے؟ کسی بھی فیکٹری میں نہیں چل رہا، کسی بھی بزنس میں نہیں چل رہا، کسی بھی فارم میں آپ بہتر کام نہیں کر پا رہے. حالات ایسے ہیں ملک کے. اب انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے تو فلمیں بھی اچھی بنیں گی اور ڈرامے بھی اچھے بنیں گے، بزنس بھی کریں گے اور لوگ بنائیں گے بھی. سر تھینک یو سو مچ.